الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ یہ سورہ دخان ہے۔ دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دخان کا ذکر کیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان ہے۔ اس کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے۔ حوامیم سبع کے بارے میں گزشتہ چند دروس سے آپ سن رہے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کی 5ویں صورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 7 صورتوں کا آغاز حامیم سے فرمایا ہے، اور ان 7 صورتوں کو قرآن کریم کی زینت کہا جاتا ہے۔ یہ 7 کے 7 مکی صورتیں ہیں۔ اللہ نے ان میں مختلف عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پیچھے سورہ زخرف تھی، اس کا آغاز بھی حامیم سے ہوا تھا۔ اس میں بھی بنیادی عقائد کا بیان تھا، البتہ مشرکین کے کچھ اعتراضات کے رد پر وہاں بطور خاص زور دیا گیا تھا۔ مثلا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم یا نبوت اور رسالت کا منصب کسی سرمایہ دار کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اللہ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بھی مکی صورتوں کے عام اسلوب کے مطابق مختلف عقائد کا بیان ہے، البتہ اس صورت پر انذار کا غلبہ ہے، یعنی اس صورت میں مشرکین کے ڈراوے کا مضمون غالب ہے۔ انہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، قیامت کے مختلف علامات کی طرف انہیں متوجہ کیا گیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارا یہی انجام ہوگا۔ قوم فرعون کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جس طریقے سے انہیں اللہ نے غرق کر دیا تھا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اس کا آغاز جیسے میں نے عرض کیا حامیم سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ پہلی وضاحت تو یہ فرمائی کہ دیکھو یہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے، ہر چیز کی وضاحت اس میں موجود ہے۔ اس میں گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جیسے تم سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کتاب ہے، تو انسانی کتاب میں تو اتنی وضاحت ہو نہیں سکتی۔ جس طریقے سے قرآن کریم ہر چیز کو بیان کرتا ہے، جس طریقے سے قرآن کریم کا اعجاز ہے، جس طریقے سے قرآن کریم معجز کتاب ہے، تو انسانی تصانیف میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا انہیں یہ بتایا گیا کہ تم قرآن کریم کو اپنے لیے یعنی باعث برکت نہیں سمجھتے، بلکہ اس پیغام کو تم اپنے لیے ایک آزمائش سمجھتے ہو یا تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تو اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس رات جس وقت اللہ نے اس کو نازل کیا وہ وقت بھی بابرکت ہے، تو یہ تو سراپا خیر اور سراپا برکت ہے۔ تم تھوڑا اس کی طرف توجہ تو دو تو اس کی برکات تمہیں نصیب ہوں گی۔ تیسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ تم قرآن کریم کے ساتھ لڑ کے، اس کے پیغام کے ساتھ لڑائی کر کے تم غالب آ جاؤ گے، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو ایک ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جس کے فیصلوں میں کوئی جھول نہیں ہوتا، جس کے فیصلوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس نے اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے ہی طے کر رکھا ہے کہ بالآخر غالب اسی نے آنا ہے۔ تو جیسے اس نے دنیا کے لیے اور فیصلے کیے ہیں، تو ویسے اس نے دنیا کے لیے یہ بھی فیصلہ کر رکھا ہے کہ غلبہ اللہ نے انہی کو دینا ہے جو قرآن کریم کو لے کر چلے، لہٰذا اس کے معارضے کی کوشش نہ کرو، اس کے مقابل آنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے انہیں یہ باور کروایا گیا کہ تم اللہ کو خالق تو مانتے ہو، یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ قریش مکہ اللہ کی صفت خلق میں شرک کے قائل نہیں تھے، یعنی اس قدر توحید ان کے اندر بھی تھی کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی۔ آگے اللہ کی صفت تصرف ہے، صفت تدبیر ہے، اس میں وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اتنی بات وہ مانتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی۔ تو ان سے کہا گیا کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کائنات کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، تو پھر تم خود سوچ لو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کر کے ویسے ہی چھوڑ دیا؟ آخر اس نے
تمہیں کوئی لاہ عمل دینا ہے، تمہیں کوئی مقصد اس نے دینا ہے، تو وہ مقصد اس نے کیسے دینا ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے دینا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اسی رب کی طرف سے نازل کردہ ہے جو خود تمہارے یقین کے مطابق دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب اس نے تمہیں پیدا کیا تو تمہیں اس نے ایک پیغام بھی دیا ہے، اور یہی اس کا پیغام ہے۔ اس کے ماننے میں یعنی تمہارے لیے اس میں عجیب بات کیا ہے؟ یہ تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کو بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر انتظار کرو، قیامت کا انتظار کرو۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، وہ دھواں بھی چھا جائے گا اور قیامت کی مختلف علامات پوری ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب لے لے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ نے قوم فرعون کا واقعہ سنایا۔ گزشتہ صورت میں بھی فرعون کی قوم کا واقعہ مذکور تھا، اور یہاں بھی وہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو دونوں جگہوں میں نصیحت کا انداز مختلف ہے۔ وہاں چونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سرمایہ دار ہیں تو پیغمبر بھی سرمایہ دار ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرعون کا واقعہ سنایا کہ فرعون سے بڑھ کے سرمایہ دار کون تھا، وہ غرق ہو گیا سرکشی کی وجہ سے، تو تمہیں بھی سرمایہ نہیں بچا سکے۔ اور یہاں فرعون کی قوم کا واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو اسے عقیدہ آخرت کی پرواہ نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر قسم کی نشانی اسے دکھائی، تمام نشانیاں اس کے سامنے آئی، لیکن وہ باز نہ آیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ غرق ہو گیا۔ اگر تم بھی اسی راستے پہ چلو گے تو تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ۔ آخر میں اللہ نے اہل جہنم کی کچھ سزائیں بیان کی ہیں کہ اہل جہنم کو یہ سزا دی جائے گی، اور بالکل آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے انعامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ اس کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا۔ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے مفہوم اور اس کے مراد کو بہتر جانتا ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ یہ پچھلی صورت میں بھی اسی طرح کی قسم کھائی گئی تھی، اور یہاں بھی قسم ہے، اور میں نے آپ کو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ وہ قسمیہ ہے، کہ قسم ہے کتاب کی جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جواب قسم بھی ہوتا ہے۔ یہاں جواب قسم کیا ہے، یعنی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسی تسلسل میں قسم کھائی جا رہی ہے جیسے سورہ یاسین سے یہ تسلسل چل رہا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یعنی قسم کھا کے فرمایا کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا۔ گزشتہ صورت میں بھی ایسے ہی تھا کہ قسم کھا کے پھر جواب قسم وہی ہے کہ قسم ہے کتاب مبین کی کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ قسم کھا کے بتایا گیا کہ قسم ہے کتاب مبین کی کہ آپ کیا ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ انکار کرتے بھی ہیں تو ان کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم ہر چیز کو واضح کرتا ہے، انسان کی ضرورت کی جو چیز ہے قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اب اس وضاحت کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی بات وضاحت کے ساتھ آ گئی۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کوئی بات وضاحت کے ساتھ نہیں، اختصار کے ساتھ ہے، دوسری جگہ قرآن کریم نے اسے کھول کے بیان کر دیا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم کسی حکم کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، وضاحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا منصب یہ تھا کہ آپ اللہ کے احکام کی وضاحت کرتے تھے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے وہ چیزیں جو ان کی طرف نازل کی گئیں، یعنی اللہ کے احکام کی وضاحت کر کے آپ علیہ السلام نے لوگوں کو دکھایا۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیسے قائم کرو، اس کی وضاحت قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آپ کو کہاں ملے گی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے۔ آپ علیہ السلام کے طریقہ کار میں قرآن کریم کے اس حکم کی وضاحت موجود ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کس طریقے سے واضح کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ذریعے، کہ آپ علیہ السلام قرآن کریم کے اس حکم کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیتے۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ گزرنے کے ساتھ وجود پذیر ہوتی ہیں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوں گی،
تو ایسی صورت میں قرآن کریم کے اس کو واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے طے شدہ اصولوں کی روشنی میں امت کے لیے پھر اس کا حکم نکالتے ہیں، تو وہ بھی قرآن کریم ہی کی وضاحت کے زمرے میں آتا ہے، جیسے کہ گزشتہ درس میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ تو فرمایا کہ قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ مبارک رات سے کیا مراد ہے؟ اس مشہور قول تو وہی ہے لیلۃ القدر کا، جس کا ذکر آگے بھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ آپ جانتے ہیں پیچھے آیا بھی ہے کہ قرآن کریم کی اصل جگہ ام الکتاب ہے، یعنی اصل کتاب لوح محفوظ، جیسے اللہ کے باقی فیصلے وہاں ہیں، قرآن کریم بھی وہاں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیت العزت پر اس کو نازل کیا ایک ہی رات میں، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور وہاں سے پھر حضرت جبریل وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لے کے اترتے رہے۔ تو مراد یہ لیلہ مبارکہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کریم کا جو یکبارگی نزول ہے لوح محفوظ سے بیت العزت پر، وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور پھر جب قرآن کریم زمین پر آنا شروع ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اور بعض حضرات کے مطابق وہ بھی لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے 40 برس کی عمر میں عطا فرمائی تھی۔ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو آپ کی عمر مبارک کے 40 برس بھی 12 ربیع الاول کو پورے ہوئے، تو آپ کو اللہ نے منصب نبوت 12 ربیع الاول کو عطا فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خواب کی صورت میں آتی رہی، یعنی جب آپ کو منصب رسالت سے نوازا گیا تو ابتدائی 6 مہینے وہی جو تھی وہ خواب کی شکل میں آتی تھی۔ آپ علیہ السلام کوئی خواب دیکھتے تھے، صبح بالکل ویسی ہی آپ کو نظر آ جاتا تھا، یعنی جو بھی خواب تھا وہ آپ کے سامنے آ جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے 6 ماہ وہی آتی رہی۔ 6 مہینوں کے بعد پھر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو ربیع الاول کے بعد 6واں مہینہ رمضان ہے، تو معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے سے اللہ نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کا یکبارگی نزول یہ بھی رمضان میں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، لوح محفوظ سے بیت العزت پر، اور پھر دوسرے نمبر پر زمین پر قرآن کریم کی آمد بھی لیلۃ القدر سے شروع ہوئی ہے، رمضان المبارک سے شروع ہوئی ہے۔ یہ مطلب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا، اور یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کا، کہ اللہ نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ نزول قرآن کریم لیلۃ القدر میں ہوا ہے، البتہ یہاں اس لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ مشہور نقطہ نظر تو یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ آگے سورۃ القدر میں اس کی وضاحت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم بعض اوقات ایک جگہ قرآن کریم کی دوسری جگہ کی وضاحت کرتی ہے۔ اب یہاں لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو سورۃ القدر میں اس کی تعیین ہوگی کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لیکن بہرحال ایک بعض حضرات کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں جو لیلۃ مبارکہ ہے اس سے مراد شب برات ہے، اور اس کی وجہ بعض روایات ہیں کہ چونکہ یہاں آگے مذکور ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے مختلف معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے لوگوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کا رزق ہے، بندوں کا رزق ہے، بندوں کی عمر ہے، نیک بخت ہونا، بدبخت ہونا، یہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ شب برات کو کرتا ہے۔ تو چونکہ اس روایت میں مختلف معاملات کے فیصلے کرنے کا ذکر شب برات کے بارے میں آیا ہے، تو بعض مفسرین نے پھر یہاں اس مناسبت سے یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات لی ہے، چونکہ اس لیلہ مبارکہ کی تفصیل آگے مذکور ہے کہ اس رات حکیمانہ فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات لی۔
لیکن بہرحال اس نقطہ نظر یعنی بعض حضرات کا نقطہ نظر ہے، عمومی طور پر جمہور کا قول یہی ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور اس کی تائید آگے سورہ قدر سے ہوتی ہے، چونکہ اس میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کے نزول کا شب برات سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے۔ تو یہاں اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ رہی بات شب برات کی، تو اس کا ذکر اگرچہ قرآن کریم نے نہیں ہے، یعنی شعبان کی جو نصف رات ہے، 15ویں رات، نصف شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات، وہ احادیث سے ثابت ہے، مختلف احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو شعبان کی 15ویں رات کے فضائل احادیث سے ثابت ہیں، لیکن اس آیت میں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ یعنی اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت میں مکی صورتوں کے عمومی اسلوب کے مطابق عقائد کا ذکر ہے، لیکن یہاں انذار کا پہلو غالب ہے، یعنی لوگوں کو خبردار کرنے کے پہلو یہاں غالب ہے۔ آغاز ہی اس سے ہوا ہے کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ ایک بات رہ گئی کہ اس صورت کے فضائل بہت ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کی رات اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو جمعے کی صبح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں گھر بنا کے دیتا ہے، یعنی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ صورت رات کو پڑھتا ہے تو اگلے دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے فضائل ہیں، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے تو اس میں انسان کے لیے ہدایت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا، اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ یعنی لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ کی بارگاہ سے مختلف معاملات طے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ازل سے ہی طے کر چکا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کی پیدائش سے پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، تو یہ تمام چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ البتہ اللہ جل جلالہ نے جو کائنات کا نظام بنا رکھا ہے، جو کائنات کا ڈسپلن ہے، اس نظام کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو فیصلے اللہ کے ہاں سے طے ہو چکے ہیں وہ لیلۃ القدر میں، یعنی شب قدر میں، وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اگلے سال کے متعلق۔ یعنی ایک آدمی کے بارے میں ویسے تو ساری چیزیں طے ہیں، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن سال بسال کے جو معاملات ہیں وہ تنفیذ کے لیے شب قدر کو فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے وہ احکامات وصول کر کے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے مطابق پورا سال اسے نافذ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگلا سال شب قدر آتی ہے تو پھر اگلے سال کے فیصلے جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، تو پھر فرشتے اسے نافذ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کائنات کا نظام ہے، اور ان اصولوں کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی کا ذکر ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے کہ اس میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ یفرق کل امر حکیم، ہر حکیمانہ معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ کیسے طے ہوتا ہے؟ امرا من عندنا، ہماری جانب سے حکم کے ساتھ، یعنی ہمارے حکم سے تمام معاملات اسی رات کو طے ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے ہوتے ہیں، اور پھر فرشتے سارا سال اللہ کے ان احکامات کی روشنی میں نظام چلاتے ہیں یا اس کی تنفیذ کرتے رہتے ہیں۔ یہاں فرمایا حکیمانہ معاملہ، اللہ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ کبھی اس کی حکمت سمجھتا ہے، کبھی اس کی حکمت نہیں سمجھتا۔ کائنات میں بظاہر شر نظر آنے والی چیز میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جیسے سورہ کہف میں آپ تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے تھے کہ انہوں نے کشتی توڑی تھی، ایک بچہ قتل کر دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ تشریعیات کے تھے، یعنی اس کائنات کے پیغمبر تھے، ظاہری نظام کے، تو انہوں نے اس کو شر سمجھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ان کے سامنے صورتحال کو واضح کیا، اور پھر وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی اس میں حکمت ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ بندوں کے سامنے تو یہ ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور یہ شر ہی شر ہے،
لیکن کائنات کے مجموعی نظام میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اس حکمت کو اللہ جانتا ہے، بندہ ہر چیز کو نہیں جانتا کہ بندہ یہ کہے کہ میں اس حکمت کو بھی جان لوں، اس حکمت کو بھی جان لوں۔ اب یہ پھر وہی بات آئے گی کہ اس صورت کا آغاز کس سے ہوا؟ حروف مقطعات سے ہوا نا، اس کا مفہوم کسی کو آتا ہے؟ بتایا ہی نہیں گیا، یعنی بندوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا علم ناقص ہے، تمہارا علم، تمہاری عقل، تمہارا شعور سب ناقص ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم ہر چیز تک پہنچ جاؤ۔ تو کائنات کے تمام احکامات میں اللہ کی جانب سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی بندہ اسے سمجھتا ہے، کبھی اسے نہیں سمجھتا۔ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ اب یہاں سے عقیدہ رسالت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا۔ کیوں مبعوث فرمانا تھا؟ رحمتم من ربک، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو، یعنی آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اور آپ کی بعثت یہ کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، مختلف طریقوں سے رحمت ہے۔ آپ کی وجہ سے اللہ نے مومنین کے مراتب کو بڑھا دیا، آپ کی برکت سے جو کافرین تھے، جو منکرین تھے، ان پر اللہ نے عذاب ملتوی کر دیا، جیسے گزشتہ نافرمان اقوام پر فوراً عذاب آ جایا کرتا تھا، تو آپ علیہ السلام کی برکت ان کے لیے یہ ہوئی کہ فوری ان پہ عذاب نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، جس کے مختلف پہلو مختلف اقوام کے لیے، مختلف مخلوقات کے لیے۔ تو یہی فرمایا کہ رحمتم من ربک، تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، یعنی سننے والا اور جاننے والا اللہ ہے۔ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کیا چیز مفید ہے، تو اس نے بندوں کی حکمت کے مطابق، بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے لیے احکامات طے کیے ہیں۔ تو بندوں کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی اتباع کریں، اس کے احکامات کو مان کے چلیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، یعنی تم یہ مانتے ہو کہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، تو پھر اگر تم واقعتاً یہ مانتے ہو تو پھر تمہارے لیے اگلی بات ماننے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ جب کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، تو اس نے ہمیں بے مقصد تو پیدا نہیں کیا نا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور وہ مقصد ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ اسی قرآن کریم سے ملے گا۔ تو فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ یہاں بھی اسی مضمون کی تاکید ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی کہ قریش مکہ اللہ کے وجود کے قائل تھے، آج کل کے دہریوں کی طرح، ملحدین کی طرح اتنے بدبخت نہیں تھے کہ سرے سے اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو جائیں۔ تو ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ رب اللہ ہے، تو پھر اگلی بات ماننا آسان ہے کہ پھر تم یہ بھی مان لو کہ اس اللہ نے کوئی مقصد بھی دیا ہوگا، کائنات کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہوگی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل کر رہے ہیں۔ مشرک اپنے شرک میں جتنا بھی پختہ ہو، بہرحال ہوتا تو وہ انسان ہے، عقل تو اس میں ہوتی ہے، شعور تو اس میں ہے، اگرچہ اس نے اسے سلا رکھا ہے، چاہے ضد کی وجہ سے ہو، چاہے جہالت کی وجہ سے، کسی نہ کسی موقع پر اس کے ذہن میں بات آ ہی جاتی ہے کہ یہ بت کس کام کے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ بت بولتے بولتے نہیں ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کو توڑا پھوڑا تھا اور بعد میں قوم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو۔ تو قوم نے کیا کہا تھا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ تو بولتے اور سنتے نہیں ہیں، اور سر جھکا کے کہا تھا، شرمندگی کے ساتھ کہا تھا۔ اب شرک پہ کتنے پختہ تھے، لیکن اندر سے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ بت کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ تو مشرک اپنے شرک میں جتنا بھی پختہ ہو، جتنا بھی وہ بتوں پہ اعتقاد رکھتا ہو، لیکن کسی نہ کسی موقع پر اس کے ذہن میں بات آ ہی جاتی ہے کہ یہ بت تو کسی کام کے نہیں، لیکن وہ پھر اس کو آگے نہیں بڑھاتا، اسے یقین کی طرف نہیں لے کے جاتا کہ وہ یقین اسے ہدایت کی طرف لے جائے، پھر وہ واپس اسے شک کی طرف آ جاتا۔
یعنی وہ ساری زندگی شک میں گزارتا ہے۔ یہی صورتحال آج کل کے ملحدین کی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کسی نہ کسی موقع پہ ان کے ذہن میں یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ یہ کائنات خود سے تو نہیں بن گئی نا، ظاہر ہے وہ سائنس پڑھے ہوتے ہیں، جدید علوم کے حامل ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ذہن میں وسوسہ آ ہی جاتا ہے کہ یہ اتنا مربوط نظام کی جو کائنات ہے یہ کیا خود سے بن گئی؟ خود سے دنیا میں کون سی چیز بنتی ہے؟ ایک گاڑی خود سے نہیں بن سکتی جب تک اسے کوئی بنائے نا، تو یہ اتنی بڑی کائنات خود سے کیسے بنی؟ تو کہیں نہ کہیں شک آ جاتا ہے۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ یہ لوگ ساری زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ شک میں گزارتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو زندگی یقین کے ساتھ گزارتا ہے، اس کا ایمان ہے اور پختہ یقین ہے کہ کائنات اللہ نے پیدا کی۔ بسا اوقات وسوسہ اسے آ جاتا ہے، لیکن وہ پھر وسوسے کو جھٹک کے دوبارہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یقین کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وسوسے کا آنا کوئی برا نہیں ہوتا، وسوسہ آ جایا کرتا ہے، ہر کسی کو آتا ہے، صحابہ کو بھی وسوسے آتے تھے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بسا اوقات ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم اس کا زبان سے اظہار نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ شیطان وہیں آ کے ڈاکہ ڈالے گا نا جہاں اسے ایمان نظر آئے گا۔ چور ادھر ہی آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں اسے دولت نظر آتی ہے۔ ایک غریب کی کوٹھیا میں چور نے کیا کرنا ہے؟ وہ بادشاہ کے محل میں جائے گا نا، امیر کے کوٹھی میں جائے گا، اسے وہاں دولت نظر آئے گی۔ تو شیطان بھی وہاں آ کے وسوسہ ڈالتا ہے جس دل میں اسے ایمان نظر آتا ہے۔ تو بسا اوقات مومن تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن پھر اللہ کے فضل سے دوبارہ وہ لائن پہ آ جاتا ہے، اس کا یقین اسے واپس لے آتا ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ ساری زندگی شک میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ اب آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے تو پھر انتظار کرو قیامت کا، قیامت کی علامات کا۔ فرتقب، لہٰذا انتظار کرو، یوم، اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ یہاں دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے دو مفہوم ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ایک ماضی کا واقعہ ہے اور ایک مستقبل میں آنے والے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ماضی کا واقعہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے میں جب قریش نے انکار کے تمام مراحل طے کر لیے، بغاوت پر بغاوت کرتے جا رہے تھے اور ان سے خیر کی امید اب باقی نہ رہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی کہ یا اللہ ان پر ویسے ہی قحط نازل فرما جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا۔ جیسے انہوں نے 7 سال قحط کے گزارے تھے تو ان پر بھی اسی طرح کا قحط نازل فرما۔ ممکن ہے کہ جھٹکا لگنے سے ہی راہ راست پہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے قریش مکہ پر قحط نازل کر دی۔ ایسا قحط تھا کہ قریش کو کھانے کے لیے دانہ تک نہیں ملتا تھا، وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، چمڑے ابال ابال کر پینے پہ مجبور ہو گئے تھے، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی۔ یہ مکی زمانے کا واقعہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ میں تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو قریش قحط کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جناب ابو سفیان کو نمائندہ بنا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ جانتے وہ بھی تھے کہ یہ مصیبت انہی کی دعا سے ختم ہوگی، اگرچہ انکار کرتے تھے۔ تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے کا پیغام دیتے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، آپ کی برادری والے، یہ قحط کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ یہ قحط دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ کے حکم سے وہ قحط دور ہو گیا، لیکن پھر وہ بعد میں منکر ہو گئے۔ یہ جو قحط تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ اتنا شدید تھا کہ انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، تو کمزوری ان پہ اتنی تھی کہ جب ان میں سے کوئی اوپر دیکھتا تھا تو اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ کمزوری کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہوگا، تو انہیں آسمان پہ دھواں نظر آتا تھا کمزوری کی وجہ سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت میں دخان سے مراد وہ دخان لیتے تھے، دھوئیں سے مراد وہ دھواں لیتے تھے
جو قحط کے زمانے میں قریش مکہ کو آسمان پہ نظر آتا تھا اپنی بھوک کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں دھوئیں سے مراد ماضی کا واقعہ نہیں ہے بلکہ مستقبل کا واقعہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات پہ دھواں نازل کرے گا، ہر طرف دھواں چھائے گا، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ مومن کے لیے تو وہ صرف زکام کی طرح ثابت ہوگا، لیکن کافر کو بہت تنگ کرے گا۔ اس کے جسم میں وہ داخل ہوگا اور جسم کے ہر منفذ سے وہ نکلے گا، یعنی ناک سے، نتنوں سے، کان سے، منہ سے، ہر طرف سے جو بھی جسم سے بیرونی نکلنے کے راستے ہیں تو ہر راستے سے وہ دھواں خارج ہوگا، اور کافر انتہائی بے چینی کا شکار ہوگا اس دھوئیں کی وجہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 علامات واضح نہ ہو جائیں، اور پھر آپ نے وہ علامات گنوائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خروج ہوگا، اسی طرح کچھ ایسے واقعات ہوں گے کہ دنیا میں جگہ جگہ دھنسنے کے واقعات رونما ہوں گے، مشرق میں، مغرب میں، اہل عرب میں، یعنی دھنسنے کے ایسے واقعات ہوں گے کہ زمین شق ہو جائے گی اور پوری کی پوری بستی اس میں سما جائے گی، زمین میں لوگ دھنس جائیں گے۔ تو یہ جو دھنسنے کے بڑے 3 واقعات رونما ہوں گے تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا خروج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جو اسی روایت میں آپ نے فرمایا۔ اسی طریقے سے دھواں، کہ قیامت کے قریب ایک دھواں آئے گا، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تقریباً 40 دن تک پھیلا رہے گا، اگرچہ اس روایت کو کمزور کہا گیا لیکن بہرحال موجود ہے کہ 40 دن تک وہ دھواں پھیلا رہے گا۔ اتنی بات تو یقینی طور پر ثابت ہے کہ دھواں آئے گا، یہ تو قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ صحیح روایات میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح دابۃ الارض کا ذکر آپ نے فرمایا۔ دابۃ الارض سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، پھر اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قبول ہوگا نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایک دابۃ الارض ہے وہ نکلے گا، دابہ چوپائے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حرم میں زوردار زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے کی وجہ سے صفا پہاڑ پھٹ جائے گا، اور وہاں سے ایک جانور نمودار ہوگا، عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا جو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس طریقے سے وہ رونما ہوگا، وہ پورے زمین کا چکر لگائے گا، اتنا تیز ہوگا کہ اس کی تیزی کا کوئی ساتھ نہیں دے سکے، پوری زمین کا چکر لگائے گا، اور جہاں جہاں اسے مومن نظر آئے گا تو وہ اس کے ماتھے پہ علامت لگا دے گا کہ یہ مومن ہے، اور جہاں جہاں اسے کافر نظر آئے گا تو وہ اس کے ماتھے پہ علامت لگا دے گا کہ یہ کافر ہے، اور وہ علامات ایسی پختہ ہو جائیں گی کہ کوئی اسے مٹا نہیں سکے۔ تو یہ دابۃ الارض جو لوگوں سے بات بھی کرے گا، لوگوں کی پیشانیوں پہ علامات لگائے گا، اور اس کے بعد پھر آخری جو قیامت کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ عدن سے، یعنی یمن سے آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ہنکائے گی، یعنی اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ باقی ہوں گے وہ آگ انہیں ہنکائے گی، جیسے آپ کسی جانور کو ہنکاتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے جانور آگے آگے، تو وہ آگ ہر طرف سے لوگوں کو ہنکائے گی اور شام کی طرف لے کر جائے گی، جو جہاں میدان حشر لگنا ہے، اور اس طریقے سے لے کے جائے گی کہ لوگ آگے آگے ہوں گے۔ لوگ جب دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے تو وہ آگ بھی رک جائے گی، آرام کے بعد لوگ پھر چلیں گے تو آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، رات کو جب لوگ رکیں گے تو آگ بھی رک جائے گی، اگلے دن جب پھر سفر شروع کریں گے تو آگ ان کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اس طریقے سے انہیں میدان حشر جہاں لگنا ہے شام وہاں تک لے جائے گی، اور اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کی 10 علامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان میں نقل فرمائی، صحیح مسلم کی روایت میں ان کا ذکر ہے۔
ترتیب یہ نہیں ہے، یعنی ترتیب کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے حدیث میں علامات مذکور ہیں تو ترتیب بھی وہی ہو، لیکن بہرحال یہ علامات پوری ہونی ہے۔ قیامت کی دو قسم کی علامات، ایک علامات صغریٰ ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی جب بیٹیاں اولاد نافرمان ہو جائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے بھوکے چرواہے قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر منانے لگ جائیں گے۔ اسی طرح دیگر روایات میں مختلف علامات ہیں کہ بددیانتی پھیل جائے گی، لوگ جو ہے وہ باپ کو دور کر دیں گے، دوستوں کو قریب کریں گے، یعنی والدین کی بنسبت لوگ اپنے دوستوں کو زیادہ وقت دینے شروع کریں گے، ان کے ساتھ زیادہ رہیں گے، اور شراب لوگ حلال کر لیں گے، سود حلال کر لیں گے۔ تو مختلف علامات مختلف روایات میں مذکور ہیں، انہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو علامات ہیں جو قیامت کے قریب آئیں گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، ان سے پہلے دجال کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، دابت الارض ہے، یاجوج ماجوج ہیں، خسف ہے، دخان ہے، انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں کہ ان کے بعد پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر قیامت آ جائے۔ تو یہاں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ دخان سے مراد وہ دھواں ہے جو قرب قیامت کو آئے گا، جو قیامت کی علامت ہے، اور اسی سے ہی ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈرو اس دن سے جب ایک دھواں آئے گا اور تم اس وقت پھر وعدے وعید کرو گے کہ ہم مومن بن جاتے ہیں، لیکن مومن تم پھر بھی نہیں بنو گے۔ فرتقب، لہٰذا انتظار کرو، یوم، اس دن کا، تأتی السماء بدخان مبین، جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا، یغشی الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجیے، انا مومنون، ہم ایمان لے آئیں گے، انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، ثم تولوا عنہ، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے۔ یعنی اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم پر سے عذاب دور کر دیجئے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایمان پھر بھی یہ نہیں لائیں گے۔ اگر ایمان لانا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کے ایمان لے آتے۔ اب یہاں دونوں تفسیریں لاگو ہو سکتی ہے دخان کی، کہ اگر اس سے مراد قحط والا دخان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب قریش پہ وہ قحط آیا تو وہ حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم پر سے عذاب کو دور فرما دیجیے دعا کے ذریعے، ہم ایمان لے آئیں گے، تو ایمان پھر بھی وہ نہ لائے۔ اور اگر دخان سے مراد قیامت کی علامت لی جائے جو قرب قیامت میں ہوگا، تو اس وقت بھی منکرین کہیں گے کہ اگر یہ ہم سے دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے کہ کہاں تم ایمان لانے والے ہو؟ ایمان لانا ہوتا تو پیچھے طویل زندگی تم گزار چکے ہو، اور تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ چکی تھی، تو اس وقت تم ایمان لے آتے، لیکن تم نے ایمان لانا ہی نہیں تھا۔ انا لہم الذکریٰ، ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ حقیقت کو کیسے کھول کے رکھ دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سیرت مبارکہ ایسی تھی جو حقیقت کو بیان کرنے والی تھی کہ آپ کی سیرت کو دیکھ کر ہی، آپ کی صورت مبارکت کو دیکھ کر ہی جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی تو وہ مسلمان ہو جاتا۔ آپ کو اللہ نے سیرت ہی اتنی پاکیزہ اور اتنی کامل عطا کی۔ ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کی قسم قرآن کریم میں موجود ہے، لعمرک، اے پیغمبر ہمیں آپ کی زندگی کی قسم، تو وہ زندگی کتنی مبارک ہوگی جس کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سیرت ہی حقیقت کو بیان کرنے والی، اور دوسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات وہ ایسے تھے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو بیان کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہ لائے۔ ثم تولوا عنہ، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، معلم، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، مجنون دیوانہ ہے۔ یہ وہی افواہیں اور پروپیگنڈے ہیں جو اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ سکھایا پڑھایا کا مطلب کہ اہل مکہ بسا اوقات اس قسم کے پروپیگنڈے کرتے تھے کہ جی انہوں نے تو فلاں سے سیکھ لیا ہے۔ جیسے پیچھے آپ پڑھ کر آئے کہ مکہ کے قریب کوئی لوہار تھا، غلام، عیسائی غلام تھا، اجمی تھا، اہل عرب میں سے نہیں تھا، اس کو گزشتہ کتابوں کا علم تھا،
وہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے قرآن کریم سناتے تھے اور تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کی صحبت میں چونکہ وہ بیٹھتا تھا تو اہل مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ جو غلام ہے گزشتہ کتابوں کا عالم ہے، تو اس نے ان کو گزشتہ کتابوں کی تعلیمات بتائیں اور انہوں نے اس کو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جی یہ نیا دین ہے، حالانکہ یہ تو وہی دین ہے جو اس سے سیکھ کر آئے۔ اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا اور اس کا جواب بھی دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، کہ جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں جس غلام کی طرف، اس غلام کی زبان ہی اجمی ہے، وہ تو عرب ہے ہی نہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو واضح عربی کتاب ہے، انتہائی فصیح، بڑے بڑے فصیح عرب اس کی طرح ایک آیت نہیں بنا کر لا سکے، تو اس غلام کی تعلیمات سے اتنی فصیح کتاب کیسے لکھی جا سکے؟ تو وہ یہ پروپیگنڈے کرتے تھے، اور اسی اعتراض کو بعد کے مستشرقین نے اٹھایا۔ چنانچہ آج کے زمانے کی جو مغربی اہل قلم ہے وہ جو مختلف اعتراضات سیرت طیبہ پر کرتے ہیں، تو ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تو عیسائیت کی ہی ایکسٹینشن ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ راہب سے ملاقات کی تھی، نستورہ راہب سے ملاقات کی تھی بچپن میں، وہاں سے کچھ تعلیمات سن لی، وہ پھر آگے بیان کر دی۔ یعنی اپنے آپ کو انتہائی مہذب کہنے والے لوگ، انتہائی دانشور کہنے والے لوگوں کی عقل پر یہاں گھاس چرنے چلی جاتی کہ وہ تھوڑی سی ملاقات کیا اس قدر کافی ہو سکتی ہے کہ اس ملاقات کی وجہ سے اتنا منظم دین وجود میں لایا جائے۔ بتا دیتے ہیں انکم عائدون، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت پر لوٹ آؤ۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر عذاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ بھی جائے تو تم نے پھر دوبارہ وہی کام کرنا ہے جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی برائی کے راستے پہ چلتا چلتا جب اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے، جس فطرت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، جب اسے بالکل بگاڑ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی سزائیں بھگت کر، جیلیں کاٹ کے، سزائیں بھگت کر دوبارہ اسی برائی کے راستے پہ چلتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے بڑی عجیب صلاحیتیں رکھی ہیں کہ جب وہ نیک راستے پہ چلتا ہے تو فرشتوں سے بالا تر ہو جاتا ہے، اور جب برائی کے راستے پہ چلتا ہے تو درندے بھی اس کو دیکھ کر پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ نے فرمائی کہ ہم اگر عذاب کو ہٹا بھی دیں تو تم نے دوبارہ یہی کام کرنا ہے جو پہلے سے کرتے آئے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، انا منتقمون، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ اب یہاں بطشہ کبریٰ سے کیا مراد ہے کہ جس دن ہماری طرف سے بڑی پکڑ ہوگی؟ اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ بطشہ کبریٰ سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، کہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے کافروں پر بڑی پکڑ نازل کی تھی، صحابہ کرام کی تلواروں کا لقمہ ان کو بنایا تھا، 70 بڑے بڑے مشرکین کے سردار مارے گئے تھے، جن میں ابو جہل جیسا سردار بھی تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، یہ تمام بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں لقمہ اجل بن گئے، اور 70 لوگ ان کے مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں بطشہ کبریٰ سے مراد بدر کا دن ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بطشہ کبریٰ سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب پیچھے آپ دخان کو لے لیں اور ساتھ بطشہ کبریٰ کو لے لیں، تو دونوں نقطہ نظر آپ اگر یہاں اس کی تطبیق کریں تو خلاصہ یہ ہوگا کہ دخان سے مراد اگر وہ دھواں ہو جو اہل مکہ کو قحط کے وقت نظر آتا تھا، تو بطشہ کبریٰ سے مراد پھر غزوہ بدر ہوگا۔ یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو تم قحط میں مبتلا ہو، تمہیں صرف دھواں ہی نظر آتا ہے کمزوری کی وجہ سے، لیکن تھوڑی ہی سالوں کے بعد تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ آئے گی، اور تھوڑے سالوں کے بعد پھر آ گئی کہ مسلمانوں نے ہجرت کر لی، اور ہجرت کے دوسرے سال پھر بدر کا معرکہ ہوا اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اور اگر پیچھے دخان سے مراد قیامت کی علامت لی جائے تو پھر یہاں بطشہ کبریٰ سے مراد قیامت کا دن ہوگا، کہ ان سے گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو تمہارے اوپر دھواں چھایا ہے، یہ تو صرف علامت ہے، آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بڑی پکڑ تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ انا منتقمون، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے۔
اب یہاں انہیں تاریخ کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، پچھلی صورت میں بھی اللہ نے سنایا تھا، وہاں ان کی سرمایہ دارانہ ذہنیت کو کی اصلاح کرنے کے لیے سنایا گیا کہ تم کیا سرمایہ دار ہو، تم سے بڑا سرمایہ دار تو فرعون تھا، اس کے ساتھ قارون جیسا سرمایہ دار تھا، ان کا سرمایہ ان کو نہیں بچا سکا، تو تم کتنے ایک سرمایہ دار۔ اور یہاں انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سرکشی کے راستے پہ مت چلو، تم سے بڑے بڑے سرکش غرق ہو گئے، تم بھی اگر سرکشی کے راستے پہ چلو گے تو تمہارے ہی انجام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا تھا، ساتھ ساتھ وہ فرعون کی مقامی آبادی پر بھی مامور تھے، جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، جن کا سربراہ اور بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، تو ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی اسی واقعے کا خلاصہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ان سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو بھی آزمایا تھا، ان کے پاس بھی ایک معزز پیغمبر آئے تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، ان ادو الی عباد اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل یہ فرعون کی غلامی میں مبتلا تھی، صدیوں سے غلام چلی آ رہی تھی، کوئی 400 سالوں تک بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی کا وقت گزارا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ فرعون کو جا کے کہو کہ اللہ کے ان بندوں کو چھوڑو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو میرے ساتھ روانہ کرو تاکہ میں ان کو یہاں سے نکالوں اور اصل وطن کی طرف لے جاؤں۔ اصل وطن کون سا تھا؟ فلسطین تھا، شام کا خطہ، کہ میں انہیں مصر سے نکالوں اور فلسطین لے جاؤں جو ان کا اصل خطہ ہے، ان کو میرے ساتھ جانے دو، ان کو آزادی دو۔ فرعون نہ مانا، تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کرو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، اور میں تمہاری طرف کیا ہوں؟ ایک امانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہاں ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے سالہ سال پر محیط جو دعوتی کام کیا تھا، مختلف مواقع پر انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے تھے، تو اس سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ بیان کر کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرعون سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کرو اور تم یہ ربوبیت کے دعوے چھوڑو، میں تمہاری طرف پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر نشانیاں دکھائیں، عصا اس کو دکھایا اور ید بیضاء اس کو دکھایا، اور دیگر جو 9 نشانیاں پیچھے آپ تذکرہ پڑھ کر آئے تو وہ تمام فرعون اور اس کی قوم کے سامنے آئے۔ فرعون مان کے نہ دیا، نہ اس کی قوم مانی، سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد پھر جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری کسی کارروائی سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میں ایک ایسی ذات کی پناہ میں ہوں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا لا تخافا، ڈرو نہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سے فرمایا کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں، یعنی جو کچھ ہوگا میرے سامنے ہوگا تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور یہ ہر داعی کے لیے ہے کہ جو بھی دعوت دینے والا ہے، جو بھی دنیا میں دین کا کام کرنے والا ہے، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والا ہے، مشکلات اس کو آئیں گی، زمانہ مقابلے پر آئے گا، لیکن اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اور وہی میری حفاظت کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے، یعنی معجزات پیش کیے۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو، یعنی تم مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ تو میں تمہارے نقصان کے مقابلے میں کیا کروں گا؟ میں اللہ کی پناہ لوں، یعنی اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جیسے دنیا میں ایک عام آدمی ہے، جب وہ خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جاتا ہے، کسی سیکیورٹی ادارے کے پاس جاتا ہے۔ تو جو مومن ہے، موحد ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کافی ہے، زمین پر بھی وہ مختلف وسائل استعمال کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری طاقت کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مت لاؤ، کم از کم میری راہ تو مت روکو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، دعوت کے راستے میں رکاوٹ تو نہ بنو۔ فدعا ربہ، پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، ان ہؤلاء قوم مجرمون، کہ یا اللہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم، کہ یا اللہ ان کے جو اموال ہیں انہیں مسخ کر کے رکھ دے، انہیں جامد کر کے رکھ دے۔ فرعونی بڑے امیر تھے، یہ جو دریائے نیل ہے اس سے کوئی 7-8 خلیجیں نکلتی تھیں، مختلف نہریں نکلتی تھیں، اور ہر طرف نہریں ہی نہریں تھیں، اور نہروں کی وجہ سے باغات ہی باغات تھے۔ اپنے زمانے کی متمدن ترین قوم تھی، اور جس وقت وہ غرق ہوئی تو وہ تمام تر تمدن اور دولت دھری کی دھری رہے گی۔ اس زمانے کی یادگاریں آج بھی مصر میں موجود ہیں، اہرام مصر ہیں اور عجیب و غریب گنبد ہیں، عمارات ہیں، تو یہ سب اسی زمانے کی یادگار ہیں۔ اتنی امیر قوم تھی، تو وہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکارا کہ یا اللہ یہ مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یقیناً یہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل کھڑے ہوئے، اور جب بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ عصا کو سمندر پہ مارو۔ عصا سمندر پہ مارا گیا تو وہاں راستے بن گئے۔ جتنے قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اللہ نے اتنے راستے بنا دیے، ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل پڑا۔ سمندر کی مزور لہروں کو اللہ نے روک دیا۔ پیچھے فرعون کا لاکھوں کا لشکر چلا آ رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ تو سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں تو اس نے سمجھا کہ جب بنی اسرائیل اسے پار کر گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ بھی داخل ہوا، جب درمیان میں پہنچا تو اللہ نے موجوں کو چلنے کا حکم دے دیا، موجیں چل پڑیں اور فرعون اور اس کے سارے کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اسی کا ذکر ہے یہاں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ نکل کھڑے ہوں، سمندر میں داخل ہو جائیں اور سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دیں، یعنی جیسے اس میں راستے بنے ہیں ایسے ہی بنے رہیں۔ فرعون داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح مل جمیٹ کرے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ پیچھے چھوڑ گئے، یعنی کتنے باغات پیچھے انہوں نے چھوڑے، کوئی ساتھ لے کر گئے۔ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ كَذَلِكَ، ان کا انجام اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ یعنی فرعون اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کی دولت، اس کے وہ تمام نہریں، باغات، محلات، وہ سب پیچھے رہ گئے، وہ تو غرق ہو گئے، سمندر کا لقمہ بن گئے۔ اب پیچھے وہ جو محلات تھے، مصر کی ریاست تھی، اس کا وارث اللہ نے کس کو بنایا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بنایا، لیکن یہ بات اس لیے مستند نہیں کہ کسی تاریخ کی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل واپس مصر آئے، وہ تو نکل گئے تھے، آگے فلسطین چلے گئے تھے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی سلطنت وسیع ہوئی تو مصر بھی اس میں شامل ہو گیا، لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل واپس نہیں آئی، بلکہ اللہ نے مصر کی ریاست کسی اور قوم کو دے دی۔ وہ کون تھی اس سے ہمیں سروکار نہیں، یہاں صرف اتنی بات بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، سرکش اپنے مال کی بدولت سرکشی کرتا ہے، مال پھر اس کا ساتھ نہیں دیتا، سب کچھ دنیا میں رہ جاتا ہے، اگلا بندہ آ کے اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ ہم شب و روز دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑے ارمانوں سے اس نے مکان بنایا ہوتا ہے، مکان 50-50 سال باقی رہتا ہے اور انسان دنیا میں نہیں ہوتا، اس کا کمرہ خالی، اس کا بستر خالی، اس کا مکان خالی، وہ آگے دوسرے مکین اس میں آ جاتے ہیں، تو مکان کھڑا رہتا ہے، مکین بدلتے رہتے ہیں، مکین اس مکان سے نکل کر پھر قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ دنیا میں کون ہمیشہ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو وسیلہ سمجھنا چاہیے، مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، مقصد آخرت ہی کو سمجھنا چاہیے۔ یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، پھر یہ تمام چیزیں دھری کی دھری رہ گئی، فرعون غرق ہو گیا، ریاست کسی اور کو مل گئی۔
فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ یعنی فرعون اپنے زمانے میں اتنا جابر تھا، اتنا مشہور تھا، اس کی شہرت تھی، قوت اقتدار تھا، لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو کسی کو غم نہ ہوا۔ غم کیوں ہوتا؟ ساری قوم ساتھ ہی غرق ہو گئی۔ اور یہ جو ماحول ہے، یعنی زمین و آسمان ہے، دیگر جو جنہیں ہم بے شعور چیزیں سمجھتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ویسی ہی اللہ کے باغی کے مخالف ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا کہ یہ جتنی چیزیں آپ کو بے جان نظر آتی، ان میں اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتی ہیں اور ایک نیک انسان کے لیے دعا کرتی ہیں اور برے انسان سے پناہ مانگتی ہیں۔ قبر کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ جب نیک آدمی اس میں جاتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتی ہے، اور جب بدکار اس میں جاتا ہے تو وہ اس کو برا بھلا کہتی ہے، اس پہ لعنت کرتی ہے کہ میرے اوپر جو لوگ گزرتے تھے سب سے زیادہ تم مجھے مبغوض تھے، اب آج تم میرے اندر آ گئے ہو، اب میرا سلوک دیکھو، تو وہ اس پہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یا تو انسان کے حق میں دعا کرتی ہیں یا پھر اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب نیک انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہ ماحول اس کا ماتم کرتا ہے، اس پر روتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نیک آدمی کے لیے اوپر 2 دروازے ہوتے ہیں آسمان میں، ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں۔ جب وہ نیک آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب رزق اترنا بند ہو گیا، اعمال چڑھنے بند ہو گئے، تو وہ دونوں دروازے اس کی یاد میں روتے ہیں، غم مناتے ہیں اس کا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، میرے ذریعے اس کا رزق اترتا تھا، اب وہ نہ رہا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میرے ذریعے اس کے اعمال چڑھتے تھے، اب وہ صورتحال نہ رہی، تو وہ دونوں دروازے اس کے اوپر روتے ہیں۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ دیکھو نیک آدمی کے اوپر پھر ماحول روتا ہے، غم کرتا ہے، لیکن فرعون جب دنیا سے گیا تو نہ اس پہ کوئی رونے والا تھا، نہ اس پہ کوئی غم منانے والا تھا، بلکہ اس کی قوم تو اس کے ساتھ غرق ہو گئی۔ ماحول نے بھی شکر کیا کہ اللہ کا ایک باغی تھا جو دنیا سے چلا گیا۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، وما کانوا منظرین، نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش، حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پر فوقیت دی اپنے زمانے میں، وہ اللہ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا، یعنی اللہ نے ان کو نعمتیں دی، مختلف نشانیاں ان کو عطا فرمائی، جیسے من تھا، سلوہ تھا، اور عین حالت سزا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان پر برستی تھیں، جیسے پیچھے آپ پڑھ کر آئیں۔ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، یہ لوگ صاف کہتے ہیں، اِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ، کہ اور کچھ نہیں ہے، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی، وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین کا ذکر ہے، منکرین قیامت کا ذکر ہے، عقیدہ آخرت کے منکرین کا ذکر ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو پہلی مرتبہ موت ہے بس یہی ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ قصی جو ہمارا جد امجد گزرا ہے اسے اٹھا کے لے آؤ، وہ ہمارے سامنے آ کر کہہ دے کہ آپ سچے ہیں، عقیدہ آخرت ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ صرف ان کے منہ زبانی باتیں ہیں، ان پہ اگر تمام ان کے منہ مانگی علامات پوری کر دی جائیں یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اہم خیرن، بھلا یہ لوگ بہتر ہے، ام قوم تبع، یا تبع کی قوم۔ یمن میں قدیم عربوں کا ایک قبیلہ تھا جسے حمیر کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا، اور کئی 100 سال تک یہ یمن پہ حکمران رہا، اور یمن اس زمانے میں سب سے متمدن ملک تھا، دنیا کا امیر ترین ملک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک قسم کا تجارتی مرکز تھا، دنیا بھر کی تجارت یمن کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو یمن کا حکمران قبیلہ حمیر،
یہ دنیا کے امیر ترین قبیلوں میں سے تھا، اور اس کا جو بادشاہ تبا یہ کرسی کا نام ہے، یعنی منصب کا نام ہے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے جو بھی آتا تھا۔ کئی تبا گزرے ہیں، قبیلے حمیر کے جو حکمران تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تبا کی قوم، اللہ نے اسے ہلاک کر دیا، تم اس کے آگے کیا بیچتے ہو؟ اپنے آپ کو سرمایہ دار کہتے ہو، اپنے آپ کو رئیس کہتے ہو، جب قبیلہ حمیر جیسی متمدن امیر ترین قوم دنیا میں باقی نہ رہی تو تم کیا کر لو گے؟ کئی تبا گزرے ہیں، ان میں سے ایک تبا ایسا بھی تھا جو اپنے زمانے میں مومن تھا، لیکن بہرحال قوم چونکہ کافر تھی تو اللہ نے ہلاک کر دی۔ اہم خیر ام قوم تبع، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، وہ یقینی طور پر مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض، یہ پیچھے اللہ نے تاریخ کی کئی مثالیں ان کو دی، فرعون کی مثال دی، قوم تبع کی مثال دی کہ ان کی ریاست دیکھ لو، ان کی طاقتیں دیکھ لو، ان کی دولت دیکھ لو، جب ان کی طاقت ان کو نہ بچا سکی تو تمہیں بھی نہیں بچا سکے گی۔ تو پیچھے تاریخ کے ذریعے ان کو مثال دی گئی، اب یہاں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے ان کو مثال دی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندے کو سمجھاتا ہے، نصیحت کے مختلف اسالیب قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے۔ اب اس آیت میں کائنات کے نظام کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کائنات کے نظام پہ غور کر لو، کیا یہ اللہ نے ویسے ہی بنا دیا؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یعنی اتنا بڑا نظام اللہ نے کھیل کود کے لیے بنایا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سمجھیں گے کب؟ جب اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کو مانیں گے۔ جس اللہ نے پیدا کیا اسی اللہ نے مقصد دیا، تو مقصد کیا ہوگا وہی اللہ بیان کرے گا، تو وہ مقصد کہاں ملے گا؟ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں ملے گا، دائیں بائیں تو نہیں ملنا۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقرر کردہ میعاد ہے، یعنی ایک فیصلے کا دن آئے گا، اس دن پھر یہ سب ختم ہو جائیں گے، مراد قیامت کا دن ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ پچھلے درس میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن کوئی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی بدکار دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا، بلکہ اس پہ لعنت کرے گا۔ الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرمائے، جسے اللہ بچانا چاہے اللہ اسے بچائے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، اب یہاں سے جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، یقین جانو کہ زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گنہگار کا کھانا ہوگا۔ گنہگار جہنم میں کیا کھائے گا؟ زقوم کھائے گا۔ کالمہلی، تیل کی تلچھٹ جیسا، یغلی فی البطون، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو کہا جائے گا خذوہ، اس کو پکڑو، یعنی جہنمی کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا، اسے ہتھکڑیاں لگیں گی، زنجیروں سے باندھا جائے گا۔ خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، اور اس کو کہا جائے گا ذوق، کہ لے چکھ، یعنی چکھو، انک انت العزیز الکریم، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا۔ دنیا میں تم بڑے صاحب اقتدار تھے، فرعون تھے، تم قارون تھے، ابو جہل تھے، اکڑاتے پھرتے تھے، اکڑتے پھرتے تھے، اب دیکھو یہاں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ پیغمبر تمہیں بتاتا تھا کہ دیکھو باز آ جاؤ ورنہ اس طرح کا عذاب آئے گا، تم شک کرتے تھے، اب دیکھ لو تمہارا شک تمہارے سامنے یقین بن کر کھڑا ہے۔ آگے اہل جنت کا ذکر ہے، ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کا لباس، استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم کا لباس۔ اہل جنت نے خود سندس پہنا ہوگا، باریک ریشم کا لباس، آرام دہ اور نرم، اور ان کے جو خدام ہوں گے انہوں نے موٹے ریشم کا لباس پہنا ہوگا، وہ بھی ظاہر آرام دہ ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ کذالک، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، ان سے شادی کریں گے۔ حور حورا کی جمع ہے، حورا کہتے ہیں گوری لڑکی کو، اور اس کی جمع حور، جو بہت ساری گوری لڑکیاں جنت میں اللہ نے پیدا کی۔ عین آئینہ کی جمع ہے، آئینہ کہتے ہیں موٹی آنکھوں والی لڑکی، اور اس کی جمع عین آتی ہے۔ تو حور عین یعنی موٹی موٹی آنکھوں والی گوری لڑکیاں جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں پیدا کی۔ اب وہ مخلوق ایک الگ مخلوق ہے، وہ دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ دنیا کی مخلوق یعنی دنیا میں جو انسان ہے اس کا مادہ مٹی ہے، یہاں مٹی سے انسان بنتا ہے، جیسے چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جنت میں جو حوریں اللہ نے پیدا کی ہیں وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی، بلکہ وہ جنت کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں، مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ چیزوں سے ان کو اٹھایا ہے، تو ان کا مادہ بھی پاکیزہ ہے، اور وہ سراپا خیر اور سراپا پاکیزگی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انعامات ان کو ملیں گے جو دنیا میں اللہ کے حکم پر کچھ پابندیاں برداشت کریں گے، اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھائیں گے، کانوں پر پہرا بٹھائیں گے، تھوڑی سختی برداشت کریں گے، ذرا حدود میں رہیں گے، تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں وہ کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ بس موت ایک ہی تھی جو دنیا میں آ گئی، اس کے بعد موت نہیں آنی۔ یہ بھی جنت کی ایک راحت ہے کہ جنتی کو فنا کا خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کہیں بھی اچھی جگہ پر ہو اسے خوف ہوتا ہے کہ یار کل کو یہاں سے جانا پڑے گا نا۔ جنت میں تو یہ خوف بھی نہیں ہوگا، جنتی کو معلوم ہے کہ بس میں یہاں ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ جب جنتی اتنے انعامات میں ہے تو ظاہر ہے دوزخ سے تو وہ بچا ہی ہے۔ یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انعامات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنتی یہ تو سوچے کہ اللہ نے مجھے کس مصیبت سے بچایا ہے۔ ایک تو یہ نہ کہ ایک آدمی کو آپ انعام دے دو، دوسرا یہ کہ اسے یہ باور کرواؤ کہ تمہیں اس مصیبت سے بچا کے یہ انعام دیا جا رہا ہے، تو اس سے اس انعام کی راحت بڑھ جاتی ہے۔ تو اہل جنت کو بھی یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس عذاب سے بچایا۔ جیسے گزشتہ درس میں ایک روایت آئی تھی کہ ہر آدمی کی دو جگہ ہوتی ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جو آدمی دنیا میں نیک کام کرتا ہے تو وہ جنت والی جگہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی جہنم والی جگہ کسی جہنمی کو دے دی جاتی ہے، اور جو آدمی دنیا میں برے کام کرتا ہے تو وہ جہنم والی جگہ میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جنت والی جگہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ تو اہل جنت کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اس عذاب سے بچایا، وہ ان کے سامنے ہوگا۔ جنتی کی آنکھوں کی طاقت یہ ہوگی کہ وہ جب چاہے گا اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے جہنم میں جھانک لے گا۔ اسے جہنم میں جھانکنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے سورہ صافات میں آپ نے پڑھا تھا کہ جنتی کہے گا کہ یا اللہ میرا وہ ایک دوست تھا دنیا میں جو میرا مذاق اڑاتا تھا، میں ذرا اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو فوری طور پر وہ بات کرے گا۔ وہ جہنم میں ہوگا، جیسے دنیا میں آپ بیٹھے بیٹھے کال ملا لیتے ہیں، تو وہ جنتی وہیں بیٹھے بیٹھے جہنم میں جھانکے گا، اسے اپنا وہ دوست نظر آئے گا، وہ اس سے بات چیت بھی کرے گا۔ ظاہر ہے جنتی کہیں بلندیوں میں، جہنمی کہیں پستیوں میں، لیکن اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہوگی کہ اس کی آواز وہاں پہنچے گی، اور اس کی آواز اللہ تعالیٰ اوپر جنت میں پہنچائے گا۔ تو اہل جنت کے تو یہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ یہ بھی باور کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جنت جاؤ گے لیکن اللہ کے فضل سے جاؤ گے۔ انسان دنیا میں اعمال کا مکلف ہے، لیکن کوئی آدمی اپنے اعمال کے ذریعے جنت نہیں جا سکتا، جائے گا اللہ کے فضل سے۔ ہاں، اپنے ان اعمال کے ذریعے
وہ اللہ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اعمال تو محض وسیلہ ہے، باقی جنت میں دخول وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہی ممکن ہوگا۔ فضلا من ربک، یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا۔ ذالک هو الفضل العظیم، زبردست کامیابی یہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے قرآن کریم کا تصور کامیابی، کہ قرآن کامیابی کس کو کہہ رہا ہے۔ پیچھے اللہ نے فرعون کا بھی ذکر کیا، تبع کا بھی ذکر کیا، یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، اپنے زمانے کی وہ طاقتیں ان کو حاصل تھیں جو آج ٹرمپ کو بھی حاصل نہیں، آج کسی سپر پاور کی حکمران کو بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ مطلق العنان نہیں ہیں، خود مختار نہیں ہیں، انہیں پارلیمنٹ سے پوچھنا پڑتا ہے، عوام سے ووٹ لینے پڑتے ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ خود مختار ہوتے تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے، پوری ریاست ان کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ بادشاہ جہاں جہاں کا حکمران تھا وہ پوری زمین اس کی ذاتی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ ایسے مطلق العنان حکمران، اللہ نے ان کا ذکر کیا، اس کو کامیابی نہیں کہا۔ کامیابی کس کو کہا؟ جنت میں دخول کو، کہ دنیا میں چاہے جیسے بھی رہو، تمہیں کچھ کھانے کو ملے نہ ملے، تمہیں کچھ پہننے کو ملے نہ ملے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں اپنے لیے دخول ممکن بنا لو، تو یہی تمہاری کیا ہے؟ عظیم ترین کامیابی۔ صرف کامیابی نہیں، عظیم کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، غرض ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کریم نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، جگہ جگہ قرآن کریم کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کیا بنایا؟ آسان بنایا۔ ہر آدمی جب اس پہ غور کرتا ہے تو اسے نصیحت مل ہی جاتی ہے۔ ہاں، جہاں تک اس سے احکام نکالنے کا تعلق ہے تو وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ علوم اسلامیہ کی کسی ماہر کا کام ہے، کہ کسی آیت سے حکم نکالنا ہو تو علوم اسلامیہ کا ماہر نکالے گا۔ ہاں، نصیحت حاصل کرنا ہے تو ہر انسان قرآن کریم میں غور و فکر کرے، اس کو پڑھے، کائنات کی نشانیوں میں غور کرے اور اپنے لیے نصیحت کا انتظام کرے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب، اب آپ ہی انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب قیامت آئے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ تصدیق کے ساتھ اس حکم کا انتظار کیجئے کہ جب ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کر آ جائے گی۔ تو بہرحال یہ اس وقت تک مان کے نہیں دینے والے جب تک ان کے اوپر قیامت نہیں آ جاتی، اور وجہ وہی ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی فطرت پر غور کرنا چاہیے، گناہوں کے راستے پر چلتے چلتے کہیں ہم اس انتہا پر نہ پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر انسان کو ہدایت اور گمراہی کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔